جب مکہ مکرمہ شریف فتح ہوا اس سے پہلے جب بیعت عقبہ ثانی ہوئی تو ہجرت کا حکم ہوا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ تشریف لائے مدینہ منورہ شریف میں. مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا گیا. پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور اسلامی سیاست کا آغاز ہوا. ایسا ہی ہے. اور مہاجرین انصار بھائی بھائی بنے. ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار میں سے حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی مقرر کیا اور بھائی چارہ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مالدار صحابی رسول تھے اور ان کی قربانی دیکھیے، جذبہ دیکھیے. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں آپ کو اپنا آدھا مال دیتا ہوں. میری شادی ہوئی ہے، 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھیں، جو آپ کو پسند ہے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہو آپ شادی کر لیں. کتنی بڑی قربانی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اخی سعد، ہے میرے بھائی سعد، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اور اہل و عیال مبارک ہو، مجھے بس تم بازار کا رستہ بتا دو، آگے اللہ کا فضل ہوگا. تو لوگوں نے آپ کو بنی قینقاع، جو یہودیوں کا بازار تھا بنی قینقاع کا، وہاں کا رستہ بتایا کہ یہ بنی قینقاع ہے. آپ وہاں پہ گئے، آپ نے تجارت کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی برکتیں عطا کی اور اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص کرم تھا کہ جب بھی تجارت کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع ہی عطا کرتا. کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس کچھ مال آیا اور گھی اور پنیر، بنی قینقاع پہلی تجارت میں جیسے ہی گئے شام کو آئے تو نفع میں گھی اور پنیر حاصل کیا. اس وقت تو یہ پیسے تو ہوتے نہیں تھے، وہ بارٹر سسٹم چلتا تھا یا پھر درہم اور دینار ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے. آپ نے نکاح فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے کو بتایا کہ اس طرح میں نے نکاح کیا ہے انصار کی خاتون سے. سرکار نے فرمایا کہ کیا حق مہر کیا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس اتنا مال نہیں تھا تو میں نے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جو ہے وہ حق مہر دیا. سرکار نے فرمایا کہ پھر ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ہی ہو. اس وقت ایک بکری کا کھانا کھلانا ایسا ہے جیسے آج ہم ایک مرغی کو ذبح کر لیتے. تو پھر آپ نے اس کا ولیمہ کیا. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی برکتوں سے نوازا اور آپ ہزاروں کے حساب سے اونٹوں کے اور سونے اور چاندی اور جوہرات کے مالک بنے. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ مبارک ہے. اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا کی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی 4 ازواج تھیں اور ان میں جو 8واں حصہ دیا گیا ان ازواج کو، 8ویں حصے میں 80,000 دینار تھے اور سونے کی اتنی بڑی بڑی اینٹیں تھیں، بڑی بڑی اینٹیں سونے کی، کہ اسے کئی دنوں تک جو غلام تھے اور مزدور تھے آ کے کاٹتے رہے سونے کی اینٹوں کو، اور کاٹ کاٹ کے ازواج میں تقسیم کیا گیا. 1,000 سے زیادہ اونٹ آپ کے صرف 8ویں حصے میں تھے جو آپ کے ازواج میں تقسیم کیے گئے. 100 گھوڑے، 300 بکریاں اور اس سے زیادہ. تجارت کے اصول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی تجارت کا کیا اصول تھا، تو آپ نے فرمایا ایک تو میں ادھار لیتا نہیں، دوسرا ادھار بیچتا نہیں، اور تیسرا عیب بتا کے مال فروخت کرتا ہوں. نہ ادھار لیتے نہ ادھار بیچتے، عیب بتا کے مال فروخت کرتے ہیں. اور چوتھی آپ کی خوبی تھی کہ اگر تھوڑا سا بھی نفع ہوتا تو آپ مال فروخت کر دیا کرتے تھے. ایک بار آپ 100 کے قریب اونٹ لائے کسی دوسرے شہر سے مدینہ شریف، جتنے کے لائے تھے جیسے ہی آئے ایک گاہک آیا آپ کو اتنے میں اس کو دے دیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو جتنے کا لیا اتنے میں فروخت کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کے گلوں سے جو ہے رسیاں اور گھنٹیاں اتار لی ہیں، وہ میرا نفع ہے. رات کو ان کو میں اپنے پاس رکھتا، کھلاتا پلاتا، وہ الگ سے ان کے اوپر مزید خرچہ ہوتا، تو یہ مجھے بچ گیا الحمدللہ. تو یہ آپ کا اصول تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب ہجرت حبشہ اولیٰ ہوئی آپ ساتھ تھے، ہجرت حبشہ ثانی میں بھی آپ وہاں پہ تھے. مکہ فتح ہو اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ
جو ہے یہ مدینہ شریف ہجرت کے لیے جب سرکار تشریف لائے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ یہاں مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. آپ نے ساری غزوات میں حصہ لیا. آپ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے. یہ وہی صحابی ہیں غزوہ بدر میں کہ حضرت معوذ اور حضرت معاذ نے جن صحابی سے پوچھا تھا کہ ابو جہل کون ہے تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا تھا وہ ابو جہل ہے. آپ فرماتے میں نے اشارہ کرنا تھا تو جھپٹ کے اس کو واصل جنم کر دیا ابو جہل کو. تو اس وقت ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہیں. آپ نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تحفے میں باغ دیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد سرکار کی آل پاک کی بارگاہ میں ہزاروں کے حساب سے اونٹ پیش کیے, گھوڑے پیش کیے. تو اللہ رب العزت ہمیں بار بار ایسی مبارک جگہوں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جی آؤ. ویڈیو چلنی ہے جی